لا إله إلا الله لا إله إلا الله Never miss an update. سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے، اور جب بھی مدد طلب کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن نماز کے بعد ہم اس آیت کو بھول جاتے ہیں۔ نماز کے بعد ہمارا سوال غیر اللہ سے بھی ہوتا ہے، ہم مدد غیر اللہ سے بھی طلب کرتے ہیں، اور بہت سے نعرے ہم نے ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جن میں واضح طور پہ شرک کا پہلو نظر آتا ہے۔ اب وہ نعرہ لگانے والا اپنے آپ کو مسلمان کہے، ایمان والا کہے، لیکن اللہ کی توحید میں شرک کی آمیزش کرے، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ آج آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی وفات تک زندگی کے کسی بھی گوشے، زندگی کے کسی بھی حصے پہ آپ غور کریں، ہر حصے میں اللہ کی نعمت نظر آتی ہے۔ ہر حصے کو دیکھ کر بندہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے اور مانتا ہے، نہ صرف خود اقرار کرتا ہے بلکہ اگر وہ رب کے قرآن پہ غور کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ غور کرے، تو اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اس سر کو جھکانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ پورے قرآن کو آپ پڑھتے چلے جائیے، جب بھی دعا کا تذکرہ آتا ہے، دعا کی تعلیم دی جاتی ہے، دعا کے آداب سکھائے جاتے ہیں، دعا کے الفاظ بتلائے جاتے ہیں۔ ربنا ربنا، کہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یعنی اللہ تو ہی دینے والا ہے، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو میرے رزق کا رازق ہے، اللہ تو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں اور تو ہی دینے والا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر گوشے پہ غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو تعلیم اللہ نے دی، جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس میں غیر اللہ کا نام دور دور تک نظر نہیں آتا۔ آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کس اللہ کی تعریف؟ جس اللہ نے اس سواری کو اس سوار کے لیے مسخر کر دیا، یعنی اگر اللہ وحدہ لا شریک اس سواری کو اس کے لیے مزین نہ کرتا، اس سواری کو اس کے لیے تابع نہ کرتا، تو کسی انسان کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس سواری پر سوار ہو سکتا۔ یہ لباس کیا ہے؟ یہ لباس بھی جب ہم پہنتے ہیں ہماری زبان پر اس اللہ کی تعریف آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے اندر جہاں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، وہاں عقیدہ توحید کی جھلک بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے یہ لباس پہنا دیا، مجھے یہ کپڑا عطا کر دیا، اور میری کسی طاقت کے بغیر، میری کسی تگ و دو کے بغیر اس اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اور جب انسان پریشان ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو دیکھیے، آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں بھی اللہ کی توحید نظر آئے گی۔ پریشان ہو، کیا الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ